اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہماری پہچان سیریز میں جس طرح قرآن کی تمام دعاؤں کی نشست چل رہی ہے، اسی طریقے سے ایک دوسری چیز جس کو میں نے منظر عام پہ لانا بہتر سمجھا۔ ویسے تو تمام مسلمان اس سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمارے معصومین علیہم السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس میں صحیفہ سجادیہ میں تمام درج دعائیں جن کو ہمارے امام سجاد علیہ السلام چوتھے امام نے ہم سب کو دستیاب کی، جس سے ہم خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری آگے بھی انشاءاللہ نسلیں بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں کچھ دعائیں ہیں منسوب جن کو روز مرہ کی دعائیں کہتے ہیں، مطلب کہ ہر دن کی ایک مخصوص دعا ہے۔ اس مخصوص دعا کا ترجمہ جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور جس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر روز ہمیں ان دعاؤں کا ورد صبح ضرور کر لینا چاہیے، اور جن کے طفیل میں انشاءاللہ تعالی ہماری جو دعائیں ہیں وہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ان دعاؤں میں جو گریا و زاری ہے ہر روز کے اعتبار سے، یقیناً آپ اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو کتنا لطف آئے گا، اور بڑی شدت اس کے اندر اور بڑی انکساری کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے معبود سے کس طریقے سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ چلیے میں آج ابتدا کرتا ہوں۔ کل دوشنبہ ہے، پیر کا دن ہے، میں پیر کی دعا کا ورد کرتا ہوں آج انشاءاللہ صبح۔ کل جب آپ کو یہ میرا ویڈیو دیکھنے کو ملے گا تو انشاءاللہ اس دعا کو سنیے گا اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا جب اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا مددگار بنایا جب اس نے ذی روح کو خلق کیا۔ اس کی خدائی میں کسی کی شرکت نہیں، اس کی یکتائی میں اس کا کوئی پشت پناہ نہیں۔ زبانیں اس کی تعریف کی انتہا تک پہنچنے سے قاصر، عقلیں اس کی معرفت کی تہ تک پہنچنے سے عاجز، سرکش اس کی ہیبت کے سامنے متواضع، چہرے اس کے خوف کے سامنے خاضع ہیں، اور تمام عظمت والے اس کی عظمت کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ پروردگار تیرے لیے ہی مسلسل پے در پے پیہم اور متواتر حمد ہے، اور اس کے رسول پر ہمیشہ برقرار رہنے والی رحمت، ابدی اور سرمدی سلامتی ہے۔ خدایا میرے آج کے دن کے آغاز کو سلامتی، درمیان کو خوشحالی اور آخر کو کامیابی قرار دے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ایک دعا مانگی جا رہی ہے، خدایا میرے آج کے دن کے آغاز کو سلامتی، درمیان کو خوشحالی اور آخر کو کامیابی قرار دے۔ خدایا میں تجھ سے اس دن کی پناہ چاہتا ہوں جس کا آغاز خوف، درمیان رنج اور آخر درد و الم ہو۔ خدایا میں تجھ سے ہر اس نظر، وعدے اور عہد کی معافی چاہتا ہوں جو میں نے تجھ سے کیا اور جس کو وفا نہیں کر سکا۔ خدایا میں تجھ سے ان مظالم کے بارے میں بھی معافی کا طلبگار ہوں جو تیرے بندوں کے حق میں مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں۔ خدایا تیرے کسی بندے یا کنیز پر میری جانب سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اس کے نفس یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل و عیال کے بارے میں، یا میں نے کسی کی غیبت کی ہو، یا میں کسی پر ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوا، جذبات، خواہشات، ناک اونچی رکھنے، گھمنڈ، ریاکاری اور تعصب کی وجہ سے، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر، زندہ ہو یا مر چکا ہو، کہ میرا ہاتھ اس کے حق ادا کرنے سے رکا رہا، میرا ہاتھ اس کے حق کو ادا کرنے سے رکا رہا، اور میری طاقت اس کے حق کو ادا کرنے سے تنگ رہی، اور اس سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے حاجات پر قدرت رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے حاجات پر قدرت رکھنے والے، اور یہ اسی کی مرضی سے قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر حاجات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس اللہ کی مرضی سے ہی حاجاتیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے ارادے کی طرف تیزی سے دوڑتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، اور ان کے طفیل جس طرح بھی چاہے اس
بندے یا کنیز کو مجھ سے راضی فرما۔ یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے کوئی بدعملی کیا ہے، یا میں نے غیبت کیا ہے، یا میں نے کوئی غلط الزام لگائے ہیں، یا جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے کسی کو اس میں، تو میں اس بندے کے لیے، اس بندے یا کنیز کو مجھ سے راضی فرما دے میرے اللہ، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، کیونکہ مغفرت تیرے یہاں کمی نہیں پیدا کر سکتی اور عطا تجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدایا، مجھے اپنی جانب سے ہر دوشنبے میں 2 نعمتیں عطا فرما، ایک اول میں اطاعت سعادت اور آخر میں مغفرت کی نعمت۔ اے وہ جو خدائے برحق ہے اور اس کے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ یہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ دعا تھی آج دوشنبے کے دن کی دعا تھی۔ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں ہر دوشنبے کے دن۔ پروردگار نے جو یہ دعا میں جو میں نے الفاظ بیان کیے ہوئے ہیں، یہ امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گریہ و انکساری اور بہت گڑ گڑا کر ایک بندہ اپنے معبود سے دعا کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طریقے سے اس دعا کے الفاظ ہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، آپ سب کی دعا قبول فرمائے، اور آپ ہر دوشنبے کے دن اس دعا کا ورد ضرور کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔